میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنوارے۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی ایک بڑی ہی پیاری اور بہترین ٹاپک کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر ہمارا ڈسکشن رہے گا، اور آپ توجہ کے ساتھ اول تاخیر ہمارے اس ایپیسوڈ میں بنے رہیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مہمان سے سوال بھی کریں گے، اور ان کے پیارے پیارے جوابات سن کر اس پر عمل کی انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مہمان حاجی امجد اتاری صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کا آنا اور ہمارا یہ ایپیسوڈ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے حضور ہمارا، وہ ہے بڑوں کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہمیں جو رسالہ عطا فرمایا ہے 72 نیک اعمال کے نام سے، تو اس میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ سوال عطا فرمایا ہے کہ والدین کا ادب کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس کے آپ ماتحت ہیں، جیسے استاد ہیں، یا پھر ہم دعوت اسلامی کے تنظیمی اسٹرکچر کی اگر بات کریں تو نگران اور ماتحت بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح پیر ہیں، مرید ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، تو اپنے بڑوں کی اطاعت، اپنے نگران کی اطاعت کرنا۔ تو ادب اور اطاعت کے اعتبار سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم آپ سے سوالات کریں گے، اور امید ہے کہ ہر مرتبہ کی طرح آپ بڑے ہی پیارے اور احسن جوابات ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، دین اسلام یہ ایک مکمل دین ہے، اور الحمدللہ عز و جل قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ کو اگر ہم دیکھیں گے، اور بزرگان دین کی سیرت، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اعمال کی طرف اگر نظر کی جائے، تو الحمدللہ عز و جل ہمیں ہر پہلو پر اور ہر شعبے کے اندر ہمیں رہنمائی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاں، بس یہ ہے کہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ عز و جل دین اسلام نے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی عطا فرمائی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم اپنے دین سے جڑی ہوئی باتیں اور قرآن و حدیث کے مطابق کہ بڑوں کی تعظیم کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کے کیا احکام ہیں، انشاءاللہ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک کامن سی بات ہے کہ ہم اپنی لائف کو ایک سوسائٹی کے اندر گزارتے ہیں، اکیلے کسی جنگل میں یا کسی بیابان میں ہم نہیں رہتے، اور ہمارا ڈیلی کسی نہ کسی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، اور رشتے کی اگر بات کی جائے تو سب سے اونچے درجے کا ایک رشتہ اور سب سے نزدیکی جو رشتہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح خونی رشتہ ہے کہ بھائی بہن ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، چچا تایا ماموں وغیرہ اس طرح کے لوگ۔ پھر اسی طرح سے اگر مزید افراد کی اگر بات کی جائے تو چاہے وہ اسکول، کالجز اینڈ یونیورسٹیز کی بات لے لی جائے، یا دینی مدارس کی اور اداروں کی بات لی جائے، تو استاد اور شاگرد کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستی کا ایک اپنا رشتہ ہوتا ہے، پڑوسی کا ایک اپنا رشتہ ہوتا ہے۔ تو بہت سے رشتے ہم اپنی سوسائٹی کے اندر نبھا رہے ہوتے ہیں۔ آئیے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی کچھ مختصر رشتوں کے متعلق ہم اپنے مہمان سے سوال کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سوال کی طرف میں بڑھوں، ایک حدیث پاک آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی
مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو بوڑھے کی عمر، عالم کے علم اور سلطان یعنی بادشاہ کے عہدے کی وجہ سے کشادہ کر دیا کرو۔ یعنی اس حدیث پاک میں بڑی پیاری بات ادب کے اعتبار سے ارشاد فرمائی گئی اور چند لوگوں کا ذکر اس حدیث پاک میں کیا گیا۔ تو حضور سب سے پہلے جو ہے نا آپ سے ہم یہ سوال کریں گے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے اور ایک ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہوتی ہے یا لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک نظریہ ہے کہ میں بڑا ہوں تو میری عزت کی جائے، چھوٹا میری تعظیم کرے، مجھے سلام کرے، اور اس بات کی جو ہے نا وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اللہ پاک نے ایک نمونہ ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ یہ تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے نبی پاک کی زندگی۔ تو اللہ پاک کے بعد جو سب سے بلند و بالا مقام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ ایسے پہلو بھی ملتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بلند رتبے والے ہوں، لیکن چونکہ وہ دور قبیلے والا، سرداری والا تھا، تو اس اعتبار سے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک اتنی بلند رتبہ شخصیت دوسروں کو کس طرح سے یہ ریسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے عزت جیسی عظیم خوبی کو اپنانے پر ہمیں ابھارا ہے، جیسا کہ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے انس، بڑوں کا ادب اور احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عملی طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو کر ان کا استقبال فرماتے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے، جیسے آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہے، لیکن آپ اپنی شہزادی کی تعظیم کرتے ہوئے، شہزادی کو عزت دیتے ہوئے، آپ شہزادی کی عزت کرتے ہوئے جب آپ آتی تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور یہی عمل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی۔ تو آپ نے اپنے قول سے بھی یہ بات سمجھائی، بتائی، اور عمل سے بھی، اپنے فعل سے بھی اس بات کو دکھایا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایک اصول ہے کہ عزت دو گے تو عزت ملے گی، دنیا میں کہا بھی جاتا ہے، اور دین اسلام بھی ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو عزت دینے والے بنیں، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنے والے بنیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، پیار، محبت کے ساتھ پیش آنے والے بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بڑوں کی عزت و تعظیم، ادب و احترام باعث نجات اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت یعنی ساتھ پانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ احادیث کریمہ کی روشنی میں گھر کے افراد کی عزت افزائی کے اندر کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ والدین کو آتا دیکھ کر تعظیماً اولاد کھڑے ہو جائے، ہے نا، جسے عزت دینے کی بات ہے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل کو اپنایا جائے کہ والدین کو آتا ہوا دیکھ کر اولاد ہو سکے تو تعظیماً کھڑے ہو جائے۔ دن میں کم از کم ایک بار والد کے ہاتھ اور والدہ کا پیر چومے، یہ بھی عزت اور تعظیم ہے کہ والد کے ہاتھ اور والدہ کا پاؤں چومے، ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائے، ہے نا، اور دھیمی آواز میں بات کرے، ان کی تیکھی باتوں پر صبر کرے، بحث کرنے اور الجھنے سے بچے۔ اولاد کے لیے تعلیم یہ ہے کہ اگر کبھی ماں باپ ڈانٹ دیں اور مار بھی دیں تو اولاد صبر کرے، اور ان کا ہر حکم جو موافق شرع یعنی شریعت کے مطابق ہو بجا لائے۔ معنی شرعی نہ ہونے کی صورت میں یہاں پر فرمایا گیا کہ ساس سسر کو بھی اسی طرح عزت و احترام دے۔ اب یہ کچھ باتیں ہیں جو حدیث پاک بھی ہم نے سنی اور یہ باتیں بھی ہم نے سنی کہ کون کس کو عزت دے، تو ہرگز یہاں یہ نہیں ہے کہ
چھوٹا ہے تو صرف چھوٹا ہی بڑے کو عزت دے، صحیح، بلکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑا بھی چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرے، انہیں بھی ان کی بھی عزت نفس کا خیال رکھے، اور چھوٹوں کو تو یہ تعلیم ہے ہی کہ وہ بڑوں کی عزت کرے، تو چھوٹے بڑوں کی اور بڑے چھوٹوں کی عزت کرے، محبت دے، شفقت دے، یعنی بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام کرے، تو اس سے معاشرے میں پیار محبت پھیلے گا، اور ایک کہتے نا کہ باہم محبتوں والا معاشرہ قائم ہوگا۔ جی، اب آج کل ہمارے معاشرے میں علم دین سے دوری کی بنا پر اور اچھی صحبت سے دوری کی بنا پر ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی اور کو عزت کیوں دوں، لوگ مجھے عزت دیں، صحیح، یعنی اگر زبان سے نہیں کہہ رہا ہوتا تو اپنے حال سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، تعلیم کیا ہے کہ بھئی اولاد ماں باپ کو آتا دیکھ کر کھڑے ہو جائے، ان کے ہاتھ پاؤں چومے، ان کو عزت دے، ان کا حکم مانے، لیکن آج اولاد علم دین سے دوری کی بنا پر عزت دینا تو دور کی بات ہے، آج ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ضد کرنا، ان باتوں سے نہ رکنا جن سے ماں باپ روکنا چاہتے ہیں، یعنی وہ باتیں کہ جو شرعاً بھی درست نہیں ہے اور ماں باپ کی بھی نافرمانی ہے، تو اولاد کا حکم ہے کہ ان سے رک جائے جو ماں باپ منع کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب چونکہ ہمارے سلسلے میں ہم مختلف منصب کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، تو اولاد کی جب بات کی جائے تو اولاد کو چاہیے ماں باپ کی عزت کریں، اور ماں باپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی تربیت اور اصلاح کی تدبیر اختیار کریں۔ دونوں طرف سے جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ الکریم گھر میں امن کا ماحول بنے گا۔ دونوں طرف سے بیلنس ہونا چاہیے۔ جی ہاں۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا ہر آنے والے کے سامنے پھر اپنے بیٹے کے متعلق یا اپنی بیٹی کے متعلق کبھی اپنے دوست کبھی اپنے رشتہ دار تو بولے اس کو سمجھاؤ، مانتا نہیں ہے، یہ نہیں مانتی، پڑھائی پر دھیان نہیں ہے، کام پر دھیان نہیں ہے، تو اب یہ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں، تو پھر ایسوں کے متعلق آپ جو ہے نا کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو حکمت بھرا انداز اختیار کریں، لوگوں کے سامنے انہیں نیچا دکھانے یا ذلیل کرنے یا تانے دینے سے اولاد کی اصلاح نہیں ہوتی، صحیح، وہ پیار محبت سے اکیلے میں اولاد کو سمجھائے، پھر بھی اگر اولاد نہیں مانتی اور آپ کسی کے ذریعے سمجھوانا چاہتے بھی ہیں تو اولاد کے سامنے نہیں بلکہ اکیلے میں بتا دیں جی، کہ ہماری اولاد یا میرا بیٹا یا فلاں آپ کے سامنے آنے والے، تو اب ان باتوں کی نصیحت کیجئے گا، تو اس سے عزت نفس کا بھی خیال رہ جاتا ہے اور اصلاح کی تدبیر بھی صورت بھی نکلتی ہے۔ جی، تو ماں باپ اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی اصلاح اور تربیت کریں، اور اولاد ماں باپ کی ہر آن عزت کرے، احترام کرے، تعظیم بجا لائے۔ اب جیسے ایک بات یہاں اور بھی ہوئی کہ اگر بہو ہے تو ساس اور سسر کی عزت کرے، داماد ہے تو وہ اپنے ساس سسر کی عزت کرے، ان کو ماں باپ کی طرح سمجھے، ان کی خدمت کرے۔ اسی طرح بہت سارے رشتے ہمارے آپس میں ہیں، ان تمام باتوں میں ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں میں بھی اور عام مسلمانوں میں بھی جو ہم سے بڑے ہیں ہم سب کی عزت کریں، سب کا ادب کریں۔ صحیح، یہاں پر بھی تھوڑا سا ڈس بیلنس لگتا ہے کہ بہو کی جو ہے نا وہ اتنی تعظیم نہیں ہوگی، یعنی اس کو اتنی عزت نہیں دی جائے گی، لیکن داماد کی ہونی چاہیے۔ ایسے مطلب یہ ڈس بیلنس میں پھر رشتوں میں خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے کہ داماد کو جو ہے نا بہت ریسپیکٹ دینی چاہیے، لیکن بہو کو جو ہے نا پھر وہ تھوڑا سا، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ کبھی کبھی جو ہے نا اس پر ظلم بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس کو تانے بھی دیے جاتے ہیں۔ عموماً جو ظاہر ہے کہ وہ کافی جو ہے نا گھر میں رہنے کا اس کا، کیونکہ اب گھرانہ ہی اس کا یہ ہو گیا، تو اب وہ یہاں رہتی ہے تو پھر اس کو تانے بھی دیے جا رہے ہیں، داماد کبھی کبھی جاتا ہے تو اس کو پھر وہ ریسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے، تو اس کو کیسے بیلنس کیا دیکھیے جائے؟ داماد ہو یا بہو ہو، جی، دل دکھانے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سبھی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ ٹھیک، بہو اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی طرح سمجھے، اور ساس سسر اپنی بہو کو اپنی اولاد کی طرح، اپنی بیٹی کی طرح سمجھے۔ جب یہ چیزیں دونوں طرف سے ہوگی تو گھر میں پیار محبت کا ماحول بنے گا۔ داماد کو بھی بے شک عزت دینی چاہیے، داماد ساس سسر کو عزت دینے والا ہو، ساس سسر اپنی بہو کو عزت دیں، بہو ساس سسر کو عزت دینے والی ہو۔ تعلیم دونوں طرف ہے، بالکل، تو ظلم و زیادتی کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ چھوٹوں کو یہی کہا جائے گا کہ اگر کبھی بڑے سختی کر دیں، کوئی ایسی بات کہہ دیں، تو بہو یہ سمجھے کہ گویا میرے ماں باپ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، کوئی ڈانٹ بھی دے اگر تو تھوڑا صبر کر لے، صبر کرے گی تو اجر پائیں گی۔ ماں باپ ڈانٹ دیتے ہیں تو اولاد صبر کر ہی لیتی ہے، صحیح، تو بہو یہی تصور کرے گی کہ ساس سسر نے
کوئی بات سخت کلامی کر دی ہے یا کوئی ایسی بات مزاج کے خلاف ہے کر دی ہے، تو اگر وہ صبر کر لے گی تو اجر ملے گا، اور جوابی کارروائی نہ کرے تو عزت نفس کا ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ ایک رشتہ ہے ہمارے یہاں میاں بیوی کا رشتہ، عزت و احترام کے تعلق سے میاں بیوی کے درمیان سلوک کچھ اس طرح ہو کہ ایک دوسرے کو جلی کٹی نہ سنائیں۔ اچھا، یعنی یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو جلی کٹی سنا رہا ہوتا ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کو جلی کٹی سنا رہی ہوتی ہے، تو یوں بسا اوقات ٹکراؤ کا ماحول بن جاتا ہے۔ باہر کا سارا غصہ جو ہے نا وہ گھر پہ نکل رہا ہو اور سارے دن کی تھکان وہ شوہر کے اوپر نکل رہی ہو۔ جی ہاں، اور اسی طرح پھر کڑوا اور تیکھا جواب دینے کے بجائے صبر و شکر سے دونوں کام لیں۔ جی، غلطی اپنی ہو تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیں، صحیح، بیوی سے غلطی ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیں، اگر غلطی اپنی ہے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ یہی تعلیم ہے اور اسی سے گھر بستا ہے۔ صحیح، اور یہ کانسیپٹ اور یہ ذہنیت بہت غلط ہے، یہ ذہن رکھنا کہ شوہر ہو کر میں بیوی سے کیسے معافی مانگوں، صحیح، جی، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کے بھی سینے میں دل ہے، برا اس کو بھی لگتا ہے، تو شوہر زیادتی نہیں کر سکتا، شوہر ظلم نہیں کر سکتا، شوہر ایسی عادات اور انداز اختیار نہیں کر سکتا کہ بیوی کا دل دکھے اور زیادتی ہو، اور بیوی کو بھی یہی تعلیم ہے کہ وہ اس طرح نہ کرے۔ تو اب گھر میں اکثر جو گھر لڑائی جھگڑے کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جی، جی، تو یہاں کہ ایک دوسرے کو جلی کٹی نہ سنائیں، کڑوا اور تیکھا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیں، اپنی غلطی ہو تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، ایک دوسرے کے والدین اور خاندان پر نکتہ چینی اور انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے میکے والوں کو غلط بول رہا ہوتا ہے اور بیوی شوہر کے گھر والوں کو غلط بول رہی ہوتی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں انجانے غیر انجانے ایک دوسرے میں ٹکراؤ کا ماحول بن رہا ہوتا اور ہے۔ اس میں تو بچوں کی ذہنیت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ماحول جب بچے دیکھتے ہیں صحیح، تو وہ بھی یہی اثر لیتے ہیں۔ جی، تو یہی تعلیم ہے، ان باتوں کو جو بیان کیا جا رہا ہے اگر FGN چینل کے ناظرین سمجھیں گے اور اس کو اپنائیں گے، ہم سب بھی اپنائیں گے، تو ہمارے گھر بھی امن کے گہوارے بنیں گے۔ کسی کے سامنے اور تنہائی میں ایک دوسرے کی عزت اور نفس کو مجروح نہ کیجیے، یعنی عزت اچھالنا یا تنہائی میں یا کسی کے سامنے بھی اس طرح کا انداز اختیار نہ کرے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کیجیے، جائز تعریف میں کنجوسی نہ کیجیے بلکہ کشادہ قلبی کے ساتھ تعریف کیجیے۔ صحیح، اب دیکھیے، پہلے ہم نے ماں باپ اور اولاد کا ذکر کیا، اب شوہر اور بیوی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی۔ اب جیسے شوہر نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو بیوی کو چاہیے اور شوہر کی حوصلہ افزائی کرے، دل جوئی کی بات کرے، تعریف کر دے۔ بیوی نے کوئی اچھا کام کیا تو شوہر اس کام میں پھر دیری نہ کرے۔ اچھا، پھر یہ کہ جائز تعریف میں کنجوسی نہ کرے۔ اچھا، جی ہاں، اگر واقعی بیوی نے کوئی اچھا کام کر دیا ہے اور آپ کو وہ پسند آیا ہے تو دل کھول کے اس کی تعریف کریں نا۔ کنجوسی کے اندر کنجوسی نہ کریں، دل کھول کے تعریف کریں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کی شریک حیات ہے، جب آپ تعریف کرو گے تو باہم دونوں میں محبت بڑھے گی۔ بالکل، یعنی جائز تعریف کی بات ہو رہی ہے، صحیح، ناجائز تعریف کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جائز ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے اور تعریف بنتی ہے تو بالکل تعریف کرنی ایون چاہیے۔ کہ کھانے میں اچھی ڈش بنا دی ہاں جی، ہاں جی، تو تعریف کر دیں اس کے اوپر۔ ہاں، کوئی کھانا اچھا بنا دیا، آپ کو کپڑے تیار کر کے دے، پریس کر کے دے دیا، آپ کے آرام کا خیال رکھا، اور بھی کوئی بات اچھی لگ گئی، کوئی انداز پسند آ گیا، کوئی کام پسند آ گیا، بیوی کو شوہر کا اور شوہر کو بیوی کا، دونوں طرف، تو ایک دوسرے کی جائز تعریف کریں، اس سے محبت بڑھے گی۔ جی، لیکن آج کل شیطان اور نفس جو ہے نا وہ تعریف کی طرف جانے نہیں دیتا، وہ کمیوں اور خامیوں کی طرف زیادہ توجہ دلاتا ہے صحیح، کہ یہ بھی غلطی تم نے کر دی، وہ بھی غلطی کر دی، کھانا صحیح نہیں پکایا، گھر کی صفائی صحیح سے نہیں کی، کپڑے صحیح سے نہیں دھلے، نہ پریس ہوئے، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا۔ اب یہی سارا انداز اگر شوہر اختیار کرتا ہے اور بار بار اختیار کرتا ہے تو بیوی کہتی کتنا بھی کرو سننا تو یہی ہے، تو وہ بھی اپنی عادت نہیں سدھار رہی ہوتی۔ تو جب کوئی اچھا کام ہو تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے، اور کوئی غلطی ہو تو پیار محبت سے اصلاح بھی ہونا چاہیے۔ دونوں طرف یہی تعلیم ہے، شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے۔ تو اس سے گھر کا ماحول بنتا ہے اور ایک دوسرے کی عزت جب کرتے ہیں تو جو ہے یہی اثر اولاد بھی لیتی ہے، کیونکہ ماں باپ گھر میں جیسا آپسی تعلق اور انداز اختیار کرتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اولاد کی ذہنیت پہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ جی، اب وہ ماں باپ اور FGN چینل کے ناظرین غور کر لیں
جو گھر میں بے جا لڑائی کرتے ہیں یا فحش کلامی کرتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں تک بولتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا ماحول، ٹینشن کا ماحول، طنزیہ الفاظ اختیار کرنا، ایک دوسرے کی بے عزتیاں کرنا، ایک دوسرے کے مئیکے اور خاندان والوں کو برا بھلا بولنا بلا وجہ بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی وجہ ہو بھی جائے تو صبر کریں۔ اب اگر بیوی کے مئیکے والوں نے کوئی غلطی کر دی ہے، بالفرض کر دی ہے، تو اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ صحیح ہے۔ اب مئیکے والوں کی غلطی کو لے کر بیوی کی بے عزتی کرنا، بیوی کو غلط بولنا، بیوی سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اسی انداز پر اگر شوہر کے والدین نے کوئی غلطی کر دی، گھر والوں نے غلطی کر دی، تو اس میں شوہر کا کیا قصور ہے؟ صحیح۔ تو بیوی کو چاہیے کہ کسی اور کے جرم کی سزا شوہر کو نہ دے، نہ شوہر اپنی بیوی کو دے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور ہم سب کے لیے یہ ہے، اگر ہم اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر میں امن، سکون، شانتی چاہتے ہیں، خوشحال زندگی چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی یہ خوشحال زندگی گزارے، تو ماں باپ انداز زندگی ایسا اپنائیں کہ اپنے انداز زندگی سے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ صحیح۔ اس میں ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ رسپیکٹ دی جائے اور جائز تعریف بھی کی جائے، تو جس طرح آپ نے بتایا نا کہ جتنا بھی کرو سننا تو ہے ہی، تو پھر وہ دل لگا کر کے بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ زوجہ کے ساتھ بھی ہو، اور ساس سسر اپنی بہو کے ساتھ بھی ہو، کہ وہ کتنا ہی کر لے، لیکن دوسروں کی مثال دی جاتی ہے کہ اس کو دیکھو اس نے اتنا کیا تھا، تم نے تو اتنا نہیں کیا نا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اپریسیشن کرنا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اور دوسروں کی مثال دے کر موٹیویٹ کرنا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دوسروں کی مثال دے کر تانا دینا کہ اس کی طرح بھی تم نہیں کر پائے، تو اس پر آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ غلط ہے۔ دیکھو، عزت نفس ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے، اس کو اچھے جملے کہے جائیں، تو اس کا نفس اس بات کو قبول کرتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، جائز تعریف ضروری بھی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کی تعریف کر کے مثبت رزلٹ لیا جائے۔ جی، مثبت تعریف یعنی صحیح تعریف کر کے پوزیٹیو رزلٹ لیا جائے، یہ ایک طریقہ ہے۔ بالکل۔ اور ایک طریقہ یہ کہ دوسروں کی خوبیاں بتا کر کے ان کی بے عزتی کی جائے کہ اس نے ایسا کیا، تم نے نہیں کیا۔ جی، تو اس سے رزلٹ پوزیٹیو نہیں آتا بلکہ اور نیگیٹو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ میں نے جو کام کیا اس پر میری تعریف کی جائے، میری حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو دو طریقے ہیں، ایک ہے لوگوں کی خوبیاں بتا کر کے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا، اور ایک یہ ہے کہ جناب جس نے کام کیا اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو اچھے انداز پہ بیان کر کے اس کو بڑی خوبیوں کی طرف لانا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ چیز سمجھنا ہوگا، اگر ہم یہ طریقہ اپناتے ہیں جو پوزیٹیو ہے، تو اس سے انشاءاللہ رزلٹ جو ہے وہ ہمیں پوزیٹیو ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ رشتہ داری میں سب سے بڑھ کر جو رشتہ ہے جس کا حق ہے وہ والدین کا ہے، اور اس کے متعلق بھی کچھ مدنی پھول تو آپ نے دیے ہی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا انداز اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا، تو اس پر بھی اگر آپ کچھ رہنمائی فرما دیں۔ والدین کے ادب و احترام کے متعلق اللہ والوں کے بڑے پیارے انداز رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے، سبحان اللہ۔ مگر اس کے باوجود اپنی والدہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اچھا، تھے فرما بردار لیکن والدہ کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب دریافت کیا کہ آپ کیوں اپنی والدہ کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرماتے؟ تو فرمایا کہ میں اپنی امی جان کے ساتھ اس خوف کی وجہ سے، یعنی خوف کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز پر ان کی نظر پہلے پڑے اور انجانے میں وہ چیز ان سے پہلے میں کھا کر نافرمان نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یعنی دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہے، تو جس پر والدہ کی نظر پہلی پڑی تو کہیں ان سے پہلے میں نہ کھا لوں، اس خوف سے۔ یہ خوف ادب کے زمرے میں ہے، جی، ادب کی وجہ سے ہے۔ صحیح۔ تو یہ ادب تھا، احترام تھا، تعظیم تھی، اور اس خوف سے آپ یہ کھانا ساتھ تناول نہ فرماتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کیسے کریں۔ سعادت مند ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی دنیا میں خدمت کر کے، عزت کر کے، احترام کر کے، ان کی دعائیں لے کر اپنی دنیا بھی سنوار لیتی ہے اور آخرت بھی سنوار لیتی ہے۔ اب یہاں پر کھانے کی بات ہے تو یہاں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج
ماں باپ کی عزت و احترام کرنا تو دور کی بات ہے، لوگ بے عزتیاں معاذ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو جلی کٹی سنا رہے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ ہمیں تعلیم یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی ہر حال میں عزت و ادب و احترام کرے۔ صحیح۔ ماں باپ کو ستانا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جی۔ ماں باپ کی عزت، تعظیم، توقیر یہ اللہ کو بھی راضی کرتا ہے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اب بزرگوں کے سیرت سے ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن چونکہ ہمارا آج ٹاپک جو ہے وہ بڑوں کی عزت ہے، جس میں ماں باپ بھی ہیں صحیح۔ اور بھی باہم جن سے ہمارے روزانہ کے تعلقات ہیں، جی۔ بھائی بہن کے تعلقات، ماں باپ کے اولاد کے ساتھ، شوہر کے بیوی کے ساتھ، بیوی کے شوہر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ، پھر اساتذہ کے ساتھ، ہمارے جہاں ہم کام کاج کرتے ہیں، جو ہم سے سینئر ہیں، بڑے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب بھائی بہن کی اگر بات کریں، جو بڑا بھائی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد بڑا بھائی یہ والد کے مقام پر ہے۔ جی۔ بڑے بھائی کی عزت کرنا، بڑے بھائی کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ چھوٹے بھائی کو چاہیے بڑے بھائی کی بات کو رسپیکٹ دے، عزت کرے، دل سے بات مانے، سنے، ادب کرے، احترام کرے، اور بڑے بھائی کو چاہیے چھوٹے پر شفقت کرے۔ جی۔ تو بھائی بہنوں میں آپس کی محبتیں، اسی طرح بڑی بہن ہے تو وہ ماں کی طرح ہیں۔ چھوٹے بھائی بہن بڑی بہن کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، تو یہ باہمی جتنی محبتیں بڑھتی ہے نا، اس سے ہمارا گھر بہت زیادہ امن، سکون، شانتی کا گہوارہ بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عزت بھرا ماحول بنتا ہے، لوگوں کو بھی، یعنی اللہ کرے ہماری زندگی ایسی گزرے، اللہ کرے ہم سب اس کے عامل بن جائیں، میں بھی بن جاؤں، ایف جی این چینل کے ناظرین آپ سب کو بھی یہی عرض ہے، ہم سب ایسے بنیں کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں، جی۔ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں، بلا وجہ کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنیں۔ اب چاہے وہ بھائی بہن ہوں، صحیح۔ چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، جی۔ ہم شوہر ہیں تو ہماری بیوی ہو، یا بیوی کو شوہر کے لیے، اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ، جی۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کام کاج کرنے والے، ملنے جلنے والے، آفس میں کام کرنے والے، مدرسے میں ہیں تو پڑھائی کرنے والے، ساتھ رہنے والے طلبہ، اسکول کالج میں جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں، وہ جن مسلمانوں سے اور لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم سب کی عزت کرنے والے۔ یہ ایک نزدیکی رشتہ داری ہو گئی۔ جی۔ ایک رشتہ داری وہ نزدیک ہوتے ہوتے تھوڑا دوری کی طرف بھی جاتی ہے، کہ جیسے والد کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں، والدہ کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں، تو کبھی کبھی اب جیسے والد ہیں اور والد صاحب کے بھائی ہیں، یا والد صاحب ہیں، والد صاحب کی بہن ہے، والدہ ہے، والدہ کی بہن ہے، یا ان کے بھائی ہیں، ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی وغیرہ، تو کبھی کبھی بڑوں کے درمیان کسی بات پر انبن ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا، ایسی سچویشن میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اب جیسے معاذ اللہ کسی نے اگر یہ کہہ دیا اپنے بھائی کو کہ آج کے بعد میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، تو اولاد بھی جو ہے نا پھر وہ اپنے چچا کے ساتھ، پھر یا اپنے خالہ ماموں کے ساتھ وہ اسی طرح کا رویہ اختیار کرے، یا ان کو پھر کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ اس پر دین اسلام ہماری کیا تربیت فرماتا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر بھی ہماری تربیت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ بڑوں کا اختلاف اگر کسی بات میں ہوا بھی ہے تو اولاد اس اختلاف میں نہ پڑے۔ جن سے ہماری رشتہ داریاں ہیں، خونی رشتے ہیں، چچا، تایا، ماموں، خالو، پھوپھا، یہ جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اولاد اچھے انداز پر ہی پیش آئے۔ بڑوں کے اختلاف میں بچوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ رشتہ داری ہے، ایک تو حق ہے کہ وہ مسلمان ہے، حق مسلم ہے، ایک حق ہے کہ وہ رشتہ دار ہے تو حق رشتہ داری ہے، اور بھی بسا اوقات رشتہ داریوں میں اور دو چار رشتے بھی ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اگر بڑوں کے ساتھ کچھ اختلاف رہا بھی ہے تو اس کو درگزر کر کے، نظر انداز کر کے، میل جول والا، پیار محبت والا انداز اولاد اختیار کرے، تو رشتہ داروں میں جو ایک عداوت، دشمنی یا نا اتفاقی وہ بھی ختم ہوگی، اور اولاد کو بھی یہی تربیت ملے گی کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت بھرا انداز اختیار کیا، ان کی خیرخواہی والا انداز، ان کی مدد والا، ان کے ساتھ ان کو رسپیکٹ دینا، ان کو عزت دینا، اور اگر اللہ نے نوازا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یعنی ان کی مدد کریں، مالی طور پہ مدد کر سکتے ہیں تو مالی طور پہ مدد کریں، مشورہ دے سکتے ہیں مشورہ دے کے مدد کریں، کسی کے کام میں آ سکتے ہیں تو وقت دے کے مدد کریں،
تو صلہ رحمی سے تو انسان کو اور بھی برکتیں ملتی ہے، اور یہی رشتہ دار ہوتے ہیں جو صلہ رحمی کے حقدار ہیں۔ صلہ رحمی بولتے ہیں اس کو ہیں کہ اپنے جتنا قریبی رشتہ ہے اتنا زیادہ صلہ رحمی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور رشتہ جیسے جیسے دور جاتا ہے صلہ رحمی ان کے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کے فضائل بے شمار ہیں کہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور صلہ رحمی کی جو فضیلت آپ بتا رہے ہیں، اس میں ایک اور سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ صلہ رحمی کرنی چاہیے اور اس سے عزت بھی بڑھتی ہے، عمر میں برکت، رزق میں برکت آپ نے ارشاد فرمایا، مزید آپ سے فضیلت سنیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں کرتے نا تو ہم کیوں کریں؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کیوں کریں؟ انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تو ہم ان کو کیوں بلائیں؟ تو اس طرح کا بھی انداز ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم ان کے نہ بلانے پر اگر ہم بلاتے ہیں، ان کے نہ دینے پر اگر ہم دیتے ہیں، تو اس میں اور بھی کیا فضیلتیں دین اسلام نے ارشاد فرمائی ہیں؟ ہمیں تعلیم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، سبحان اللہ۔ جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اسے تعلق جوڑ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلتیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ تو اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، اس لیے ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو ایک اصول یاد رکھیے کہ گندگی کو کبھی بھی گندگی سے پاک نہیں کیا جا سکتا، گندگی کو صاف پانی سے ہی پاک کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے ہمارے ساتھ غلط انداز اختیار کیا ہے اور ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کر کے اس کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرتے ہیں، تو سچ بتائیے کیا اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا؟ اور اگر نہیں بھی ہوتا ہے اور آپ نے اچھا انداز اختیار کیا تو اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ بنتی ہے برسوں تک دشمنیوں کی، عداوت کی اور جھگڑے کی، فساد کی، کہ اس نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ ارے بھائی اس نے نہیں کیا، اس نے غلطی کی تو کیا وہ غلطی ہم بھی کریں؟ ہیں؟ کسی نے غلطی کی ہے تو ہم اس کی نقل کیوں کریں؟ کسی نے اچھائی کی ہے، ہم اس کی نقل کرنے والے بنے۔ اچھائی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کرنا ہے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی ہمیں تعلیم ہے کہ ہم اچھائی سے پیش آئیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی کی عزت ہے، یہی اللہ کو محبوب ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک رشتہ استاد و شاگرد کا بھی ہوتا ہے۔ اب استاد و شاگرد کی جہاں بات کی جائے تو دینی مدارس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں استاد کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے اور شاگرد کی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے۔ اسکول کالج کی بات کی جائے تو وہاں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی بات کی جاتی ہے۔ تو عموماً دینی مدارس میں تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن اسکول کالجز میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹیچرز کو بڑا پریشان کرتے ہیں، اپنے استاد کو، کبھی جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی چیز ان کی چھپا لیتے ہیں۔ کوئی بھولا بھالا استاد ہوتا ہے بیچارہ، اتنا نہیں بول پاتا، تو اس کو ستا کر بڑا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کالجز کے اندر مزہ لیتے ہیں، کبھی ان کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی چیئر پر کچھ رکھ دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ تو ایسوں کے متعلق کیا رہنمائی آپ کریں گے؟ دیکھیے استاد دینی ہو یا دنیاوی ہو، جی، عزت دونوں کی کرنی چاہیے۔ صحیح۔ کیونکہ بزرگوں نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ شاگرد جب اپنے استاد کی عزت دل سے کرتا ہے نا تو وہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ علم سے نفع پاتا ہے۔ اب وہ دینی دنیاوی دونوں استاد کی عزت کرے گا تو دنیا میں عزت کرے گا، دنیا میں کامیاب ہوگا۔ دینی استاد کی تو اور زیادہ عزت ہے، اس کا رسپیکٹ ہے، اس کا باقاعدہ دین اسلام نے تو استاد کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے کہ اپنے استاد کا ادب کریں، احترام کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو بے ادب ہو وہ علم سے بہرامند نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یعنی جو اپنے استاد کا ادب نہ کرے، بالکل بے ادبی کرے، اب وہ کبھی علم سے بہرامند نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اپنے اساتذہ اور استاد کا بے حد ادب و احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا عمل تو یہ تھا کہ ان کی موجودگی میں سر جھکا کر بیٹھتے تھے۔ اچھا، استاد کے سامنے سر جھکا کر بیٹھتے تھے اور بھرپور توجہ کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے۔ یعنی ایک تو واقعہ ایسا بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی مجلس کی تعریف کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک قریشی سے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں چلے جاؤ، وہاں ایک حلقے میں لوگ ہمتن گوش ہو کر بیٹھے ہوں گے، گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک حلقہ ایسا لگا ہوگا کہ لوگ اتنی سنجیدگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جیسے ان کے سروں پر
پرندے ہیں، جان لینا کہ یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے۔ ماشاءاللہ۔ نیز اس حلقے میں مذاق مسخری نام کی کوئی شے نہ ہوگی۔ یعنی یہ بتایا کہ اللہ والوں کا انداز یہ تھا کہ یہ علم دین کے حلقے میں اس طرح سے بیٹھتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے کہ ہلنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے علم سے فائدہ بھی اٹھایا، اور اسی ادب و احترام نے انہیں علم نافع عطا فرمایا اور بہت بڑے بڑے بلند مقام عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ برسوں تک جی ان کو جب یہ پتہ چل گیا کہ اس سمت میں میرے استاد کا گھر ہے تو ادھر کبھی پیر نہیں پھیلائے۔ استاد کی بیٹھک جس کو نشست گاہ کہتے ہیں اس پر کبھی بیٹھے نہیں شاگرد، اس کا زندگی بھر ادب کیا۔ استاد کے جوتوں کے ادب کے واقعات بھی ہیں، یعنی ایسا بھی ادب کرنے والوں نے کیا ہے، اور یہی ادب انسان کو کامیابی تک لے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو دین اسلام نے استاد کے ادب و احترام کی تعلیم دی ہے، اور با ادب شاگرد علم سے فیضیاب ہوتا ہے، اور بے ادب علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے مختلف رشتہ داری کے حوالے سے اور پھر مزید جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ایک رشتہ ہوتا ہے چاہے وہ خونی رشتہ ہو یا کسی اور طرح کا رشتہ ہو، اس پر کچھ ڈسکس کی ہے۔ حضور، ہماری سوسائٹی میں ایک رشتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی کے مرید بھی ہوتے ہیں، ایک پیر اور مرید کا رشتہ ہوتا ہے، تو مرید اپنے پیر کی جو ہے نا وہ کتنی تعظیم کرے، کتنا ادب کرے، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اللہ، یہ تو ایک ایسا ہے کہ اس میں تو جتنا ادب کیا جائے وہ کم ہے۔ یاد رکھیے کہ پیر و مرشد کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام بھی ہر مرید پر لازم ہے، ہر مرید پر لازم۔ والدین، اساتذہ، بھائی بہن، اور ان کی اہمیت اپنی جگہ، مگر پیر و مرشد وہ ہستی ہے کہ جس کی صحبت سے بندے کو خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل میں اجاگر ہوتا ہے، اور اس کا باطن جو ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ پیر و مرشد کی صحبت سے گناہوں سے بیزاری اور اعمال صالح میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے۔ پیر و مرشد کی صحبت بندے کو اچھی سوچ دیتی ہے، لہٰذا مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد سے فیض پانے کے لیے پے کرے، ادب بنا رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ اگر مرید اپنے پیر کے ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ تو مرید کے لیے پیر کی تعظیم اور ادب تو بے حد ضروری ہے، اور لوگوں سے زیادہ پیر و مرشد کی ادب و تعظیم کی تاکید ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم پیر و مرشد کے حوالے سے اور بالخصوص ان کی طرف سے جو وظائف ملتے ہیں جسے شجرہ شریف بھی کہا جاتا ہے، تو اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم ایک باقاعدہ پورا ایپیسوڈ کریں گے، اور اس میں بھی ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کس طرح ورد و وظائف کو اپنا سکتے ہیں، اس سے کیا فوائد اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ ہم ایک ایپیسوڈ اس پر بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ یہ جو جمیل بھائی سے ادب کی بات ہوئی نا ہمارے یہاں پر، تو پیر و مرشد کا ادب، دینی پیشواؤں کا ادب، اگر ہم کسی مسجد میں نماز پڑھتے وہاں کے امام صاحب کا ادب، ہمارے علماء ہیں ان کا ادب، عالم کا ادب، حافظ قرآن کا ادب، جو دینی پیشوا کہلاتے ہیں، دینی معاملات میں ہماری رہبری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ادب کی تو بڑی فضیلت بھی ہے، اور اس کی تو خوشخبریاں بھی ہے کہ ان ادب کرنے والوں کو اللہ پاک نے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا، اسی دوران لاکھوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لائے، اور اس سے کچھ نیچے کی طرف فاصلے پر بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ جس طرف میرے وضو کا غسالہ یعنی دھویا ہوا پانی بہ رہا ہے، اس طرف اللہ کے ایک مقرب ولی بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل، تو اس کے دل نے یہ بات گوارا نہ کی، وہ وہاں سے اٹھا اور حضرت امام احمد بن حنبل جہاں تشریف فرماتے ان سے اور نیچے کی طرف چلا گیا، یعنی اس پوزیشن میں آ گیا کہ اب جہاں حضرت امام احمد بن حنبل وضو کر رہے تھے ان کا پانی اس طرف جانے لگا، اس طرف نیچے کی طرف وہ جا کر بیٹھ گیا اور وہاں وضو کرنے لگا، یعنی اس طرح انہوں نے اس شخص نے ان کا ادب کیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا
تو اسے کسی نے خواب میں دیکھ کر حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اللہ عز و جل کے ولی حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی ادب کی برکت سے مجھے بخش دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے جو میں نے اس دن ادب کیا تھا اس کی وجہ سے مجھے بخش دیا. تو دیکھیے بڑوں کا، دینی پیشواؤں کا، ماں باپ کا، پیر و مرشد کا، عالم دین کا، امام مسجد کا، یہ ادب جہاں محبت بڑھاتا ہے وہیں پر یہ ادب نجات کا ذریعہ بھی بن جاتا سبحان اللہ. ہے، بخشش کا سبب بھی بن جاتا ہے. بالکل بالکل. تو ایف جی این چینل کے ناظرین ادب کیجئے، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. صحیح. ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ ایپیسوڈ کا ہمارا وقت بھی بالکل قریب ہے اور یہاں ایک اور سوال ایڈ کر کے ہم آج کے ہمارے اس سلسلے کو ہم مکمل کریں گے. حضور ایک یہ بھی جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی تعظیم کی جائے، ان کی عزت کی جائے. تو اس پر ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ایسا کیوں ضروری ہے کہ لوگوں کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں اس بات کو سیکھنے کا موقع ملا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مرتبے کے لحاظ سے ان سے سلوک کرو، جس طرح کا مرتبہ ہے ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے. جب حضرت اکرمہ بن ابو جہل ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا. کیا بات ہے. کیونکہ وہ ایک سردار کے بیٹے تھے ان معنوں میں. اور بھی کئی ایسے بڑے قبیلے کے سردار یا قوم کے سربراہ یا ایسے لوگ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز رہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مراتب جیسے ان کے مرتبے ہیں ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں. کیونکہ دیکھیے ہر کسی کے ساتھ یکساں تعلقات اگر ہم رکھیں گے اور جس کی جیسا مقام و مرتبہ ہے اس کو ویسا مقام اور مرتبے کے مطابق عزت نہیں دیں گے تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ انہوں نے مجھے عزت نہیں دی، مجھے رسپیکٹ نہیں دیا، ہے نا. کہ بھئی کوئی دینی پیشوا ہے، دنیاوی طور پہ بڑا ہے یا اپنے سے بڑا ہے یا اللہ پاک نے کسی کو کوئی بڑا مقام دیا ہے، عزت سے نوازا ہے. جس کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، اللہ نے عزت سے نوازا، اللہ نے بڑا عہدہ عطا کیا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا ہے کہ جب کبھی اس طرح کے دینی پیشوا یا وہ لوگ جو بڑے مانے جاتے ہیں جب وہ آ جائیں تو ہم اچھی نیت کے ساتھ عزت دینے کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی بڑے منصب اور عہدے پر ہوتا ہے اور دوسرے اس کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق عزت دیتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے. اس سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے میرے مقام و مرتبے کے حساب سے عزت ملی تو اب تعلقات اور بہتر ہوتے ہیں، کام کرنا کرانا اور آسان ہو جاتا ہے. اب کوئی بڑے مقام پر ہے، عہدے پر ہے اور وہ آیا، اب آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اس کو کوئی عزت ہی نہیں دی، اس کو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں دی تو اب وہ سمجھتا ہے ان کی نظروں میں میری عزت نہیں ہے. تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں. اب اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امت کے لیے اخلاقی خوبیوں کو تمام تر کمالات تک پہنچانے والے اور جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے والے، گناہوں اور معاشرتی برائیوں کی پہچان بتانے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حفظ مراتب کی بھی خوب تعلیم دی ہے اور اپنے قول و عمل سے لوگوں کے مرتبے کا خیال رکھنے کا درس دیا ہے. کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک سائل آیا تو آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا عطا فرمایا اور ایک اچھے کپڑے اور اچھی وضاقتہ والا شخص آیا تو آپ نے اسے بٹھا کر کھانا کھلایا. صحیح. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں سے ان کے مرتبے اور حیثیت کے مطابق برتاؤ کرو. سبحان اللہ. لوگوں سے ان کے مرتبے اور حیثیت کے مطابق برتاؤ کرو. علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ مرتبے کے مطابق ہر ایک کی عزت کا خیال رکھو اور نیکوکاری، علم و شرافت جیسی اچھی خصلتوں اور بری عادتوں یعنی بدعمالی، جہالت اور گھٹیاپن وغیرہ کے اعتبار سے لوگوں کی جو کیفیت و حالت ہو
ان کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ رکھو، جی ہے نا. اس حدیث شریف میں حاکموں اور عام عوام سب کو خطاب ہے، یعنی سامنے جیسا مرتبے والا شخص ہمیں ملتا ہے، ہم ان سے ملتے ہیں، اس کے مرتبے کے حساب سے اس کے ساتھ سلوک کرنے کا صحیح. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے. اس سے محبتیں بڑھتی ہے اور تعلقات بہتر ہوتے ہیں. بالکل. جیسے ابھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ جیسے ایک سمجھنے کے لیے اگر کہا جائے تو یہی ہے کہ ایک نارمل آدمی جو عموماً مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کو دروازے کے باہر سے ہی دیا جاتا ہے. جی ایک وہ جان پہچان والا ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ غریب ہو تو اس کو گھر میں بلا کر ہی کھلایا جاتا ہے. جی ہاں جی. تو یہ ایک مقام و مرتبہ ہو گیا. تو اسی طرح جب عمل کیا جائے گا اور ان کو وہ رسپیکٹ دی جائے گی تو الحمدللہ یہ محبت تعلقات بھی بڑھ بڑھیں جاتے گے، ہیں. محبتیں بڑھے گی، اور یہی عمل دوسروں کی ترغیب کا باعث بھی بنے گا. کل ملا کر کے آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، لوگوں کے ساتھ میں اچھے انداز پہ پیش آنا. جی آپ نے دیکھا ہوگا، ایف جی این چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ جو ان خوبیوں کا حامل ہے نا، جو اس طرح سے لوگوں کو عزت دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، ایسا شخص وہ ہوتا ہے جو ہر دل عزیز بن جاتا ہے. جی لوگ پھر اس کے ساتھ بھی وہی انداز اختیار کرتے ہیں. اب جو کسی تکلیف میں ہے اور لوگ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں یا لوگ اس کے ساتھ اچھا انداز اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنے بارے میں غور کر لے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. تو یہ چیز بھی اس کو جو ہے اپنا انداز و اخلاق سدھارنے کی طرف بلاتی ہے، اور اس سے آدمی اپنی غلطیوں پر نظر کر کے بھی سدھر سکتا ہے. جی. ایک آخری سوال، اور 1-2 منٹ ابھی ہمارے سلسلے کے رہ گئے ہیں، بس 2-4 الفاظ میں اگر آپ بتا دیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پورے ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، بلکہ کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہوتا ہے نا جو جونیئر ہے، اور سینئر اسلامی بھائی. تو نارملی اگر دوسری جگہ دیکھا جائے تو سینئر کو ایک بڑی پوزیشن دی جاتی ہے، جونیئر کو نیچے رکھا جاتا ہے. لیکن دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ دیکھا ہے کہ کئی جونیئر اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نگران بنا دیا جاتا ہے، اور جو پہلے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کی اطاعت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادب بھی کر رہے ہوتے ہیں، ریسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ دعوت اسلامی کی آپ نے بات کی ہے تو یہاں دونوں کیفیت ہیں. یہاں اصل میں کام کرنے والوں کی خوبیاں، صلاحیتیں، ان کا انداز اور ان کی کوششیں، بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور سکھایا یہ جاتا ہے. ہمیں امیر اہل سنت کی یہ تعلیم ہے کہ کام کو سلام ہے، جی. کام کرنے والوں کو آگے بڑھایا جائے. اب وہ سینئر بھی ہو سکتا ہے اور جونیئر بھی ہو سکتا ہے. جب تک وہ سینئر نگران تھا جونیئر اس کی ریسپیکٹ کر رہا ہے، اور جونیئر جب نگران بن گیا تو سینئر بھی اس کی ریسپیکٹ کر رہا ہے. تو ایسا کیا گھول کے پلاتے ہیں آپ لوگ؟ اصل میں یہی بات ہے نا کہ کام کو سلام ہے. میں نے کہا کام کو سلام ہے، جو کام کر رہا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. دیکھیے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں یہ سکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ جو تم میں بڑے بنائے گئے تم ان کی اطاعت کرو. اب جو بھی بڑا بنتا ہے وہ اپنے سے ہی بڑا نہیں بن جاتا، صحیح ہے نا، اس کو بڑا بنایا گیا ہے، یا تو مدنی مرکز کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے. اب وہ سینئر ہے، جونیئر ہے، اس کا لحاظ نہیں ہے، لحاظ صلاحیتوں پر ہے. جی. اس کے اندر سب کو لے کے چلنے کی صلاحیت کتنی ہے، کام کو مینیج کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، وہ نئے نئے طریقے ایجاد کر کے کس طرح کام کو بڑھا سکتا ہے. تو جس کے اندر جتنی زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہے، اب بعض صلاحیتیں خدادات ہوتی ہے جو اللہ کی تقسیم ہے، بالکل. ہر خوبی ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی. تو سینئر بھی ہمارے یہاں نگران ہوتے ہیں، جونیئر بھی بسا اوقات نگران بن جاتے ہیں. لیکن آپ نے کہا نا کیا پلایا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے، تو ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تعلیم یہ ہے کہ جو تم میں بڑا بنا دیا گیا تم اس کی اطاعت کرو. اچھا. اور جب تک وہ شریعت کے مطابق، تنظیمی اصولوں کے مطابق آپ کو لے کے چل رہا ہے، آپ اس کے ساتھ مل کے چلتے رہو، کام کرتے رہو. تو محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہو اور عزت ہم سب کو دینے والے بنے، تو محبت اطاعت کراتی ہے، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں اطاعت کا ذہن دیا جاتا ہے. الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ جونیئر بھی نگران بن جاتے ہیں، سینئر بھی نگران بن جاتے ہیں. اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بار نگران بن گئے تو ہمیشہ کے لیے نگران ہیں. ہمارے یہاں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہے. ذہن یہی دیا جاتا ہے کہ ہم چاہے نگران بن کے کام کریں یا ماتحت بن کے کام کریں، مقصد اللہ پاک کی رضا ہے. سبحان اللہ. ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو اللہ کی رضا نگرانی میں یا ماتحت بننے میں نہیں، بلکہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہو سکتا ہے کہ کوئی ماتحت ایسا ہو
جو کوئی کام رضا الہی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو اور وہی کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اس ماتحت کو نگران سے بڑا مرتبہ اللہ عطا فرما دے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں نگران کا مرتبہ بڑا ہے کہ ماتحت کا مرتبہ بڑا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ذہن یہ دیا جاتا ہے کہ جو تم میں بڑے بنائے گئے تم ان کی اطاعت کرو، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہو، جب تک وہ شریعت کے مطابق تنظیمی اصول کے مطابق آپ کو لے کے چل رہے ہیں آپ چلتے رہیں. ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے بھی رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب نے یہ بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں کہ جب بھی تم میں کسی کو نگران بنایا جائے تو یقیناً ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور جو بھی ہم نے دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. میں FGN چینل کے تمام ناظرین کو، ویورز کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پر اگر آپ دیکھیں تو پورے ہندوستان میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں. ہزار اسلامی بھائی یہ ذمہ داری لے کر دینی کام کر رہے ہیں، اسلامی بہنیں دینی کام کر رہے ہیں، اور بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کے کوپریشن کے ساتھ. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک چھوٹے سے گھر کو چلانے کے لیے، خاندان کو چلانے کے لیے بعض جگہ پر بڑی ناچاقیاں ہوتی ہیں، لیکن پورے اتنے بڑے ملک کے اندر اس طرح کا جو ہے نا ایک سسٹم لے کر چلنا، تو یقیناً یہ ایک اطاعت کا بڑا پہلو یہاں پر نظر آتا ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے گا، اپنے علاقوں میں ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر اس پلیٹ فارم سے اپنے دونوں جہان کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرور کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی اطاعت کرنے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.